رسول اللہ نے جو دین دیا اس میں نکاح ہے، اس میں منگنی نہیں ہے، اس میں مہندی کی رسم نہیں ہے، اس میں شرلیاں پٹاخے اور باجے گاجے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن کو ہم، یہ پٹھان ہے نا، پٹھان، ہم ان کو کہتے، اللہ معاف فرمائے میں نہیں کہتا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ میرا نظریہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، اور میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہی باتیں کہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پٹھان ابھی کچھ دن کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں، کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ خیبر پختونخوا میں کوئی علاقہ ہے، وہاں کے تمام علماء کرام نے بالاتفاق، تمام مسالک کے علماء کرام نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ جس انسان کی شادی میں کوئی گانا باجا اور کوئی ناچ گانا، کوئی مہندی کی رسم، کوئی منگنی کی رسمیں جو ہیں، اگر وہ اس طرح کی رسومات میں اگر کسی نے کوئی قدم رکھا، اس علاقے کے تمام علماء کرام کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ ان کے کسی بھی خاندان کے فرد کا اس کے بعد نہ نکاح پڑھا جائے گا، نہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ویری گڈ، ویل ڈن، بہت خوب فیصلہ ان کا۔ اب دیکھیں نا بھائی، محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، بتائیں مہندی والی رات اس محلے کے لوگ نیند کر سکتے ہیں؟ اس محلے کے افراد مہندی والی رات سو سکتے ہیں؟ کیا کیا رسومات اس میں نہیں ہوتی اور کیا کیا گند اس میں نہیں ہوتا؟ تو آپ بتائیں، پٹھان عقل مند ہے یا ہم عقل مند ہیں؟ پھر اگر اسی چیز کو اگر آپ نے معیار بنانا ہے تو پھر میرے نزدیک وہ عقل مند انسان ہے جو کتاب و سنت کو اختیار کرتا ہے، رسم و رواج کو ترک کرتا ہے، اور وہ بے وقوف انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر رسم و رواج میں پڑتا ہے، سنت کو ترک کر کے علاقائی رسم و رواج میں پڑتا ہے یا بدعات کو اختیار کرتا ہے۔ وہ بے وقوف انسان ہے، وہ عقل مند کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے میرے بھائیوں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان کر انہی پر عمل کرتا ہے۔